اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی پہلی پولیٹیکل جماعت بنی نا. سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام سے ڈائریکٹ پوچھیں سر اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف 72 آورز بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ زرداری لیگ ہے. پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا اگر عاصم منیر صاحب ایک شخص اگر چاہے گا تو. پاور فرام دا پیپل اور اس کے بعد اس کو لوٹاؤ واپس. جب ووٹ کی طاقت لیتے ہو تو وہ ووٹ کی طاقت کو واپس لٹاؤ. جب نواز شریف آتا ہے تو اس کے بعد سیاست کی سائیکی ہی بدل جاتی. پی ٹی آئی کے وزراء کی کرپشن مات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ. اس وقت طاقت کا پورا محور جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہے. اس وقت جی ڈی پی سے اگر 50% آپ کا جو ہے وہ قرض برابر میں آ جاتا ہے تو آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی کہ صوبوں کی سب ڈویژن کرنے سے کیا ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی. کہ جب آپ گورننس جو ہے چھوٹے پیمانے پہ لائیں گے تو اس کو کنٹرول کر سکیں گے آپ. آج کی خبر ہے کہ پی ٹی آئی خواہ وہ عمران خان ہے یا اس کی ٹیم ہے وہ اس صوبوں کی تقسیم کو قبول کرتے ہیں. اچھا سر, پاکستان میں دو ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ صوبوں کی سب ڈویژنز دو سیاسی اہم پارٹیاں چاہتی ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے؟ میں اس حق میں ہوں کہ یہ انتظامی طور پہ جو ہے یہ صوبے بننے چاہیے. اوکے. کیونکہ ہماری جو پولیٹکس ہے جس میں جمہوریت ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں, ہم ڈیموکریسی ہے, ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک گالی ہے. اس طرح کی ڈیموکریسی ہمیں قابل قبول نہیں ہے جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. اور 90 نہیں تقریباً 95 سے 99 تک عوام جو ہے وہ ایک چکی میں پس گئے ہیں پاکستان کے وجود سے لے کے آج تک. ڈیموکریٹک جتنی بھی گورنمنٹس آئیں, اور میں یہ چونکہ رہا بھٹو صاحب کے ساتھ بھی میں نے رہا, ان کے ساتھ بھی میری سرونگ ہے. اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو اپنا پولیٹیکل کلچر دیکھا ہوا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی پہلی پولیٹیکل جماعت بنی نا. پہلے تو کسی نے کبھی وزیر کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. بھٹو اقتدار کی اس راکھیل کو, اس لونڈی کو ان ممدوٹوں, نوابزادوں اور جاگیرداروں کے ڈرائنگ روموں سے کھینچ کے باہر لایا چوراہے میں, اور اس نے لوگوں کو کہا کہ لو میں اقتدار کی اس راکھیل کو, جو ان کی راکھیل تھی سرمایہ داروں کی, میں تمہارے پاس لے آیا ہوں, اب اس کا سر ڈھانپ لو. اور اس نے جو مینیفیسٹو دیا, اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے. پہلے جمہوریت نہیں تھی, پہلے ڈکٹیٹرشپ تھی ایوب خان. جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے. بعد میں مولویوں کے دباؤ پہ اسے اسلامی مساوات کا نام دیا گیا. اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. پاور فرام دا پیپل اور اس کے بعد اس کو لوٹاؤ واپس. جب ووٹ کی طاقت لیتے ہو تو وہ ووٹ کی طاقت کو واپس لٹاؤ. طاقت اگر لی تو ٹو دا پیپل, ان کو واپس کرو. یہ بھٹو تھا. لیکن چند ہی سالوں میں وہ انہی جاگیرداروں, ممدوٹوں, نوابزادوں, خاکوانیوں کی جیب میں چلا گیا. ریفارمز ہم لا رہے تھے, ڈاکٹر مبشر حسن کام کر رہے تھے کہ سارے 12 ایکڑ سے اوپر زمین نہیں ہونی چاہیے کسی کی. جاگیردار کیسے ہونے دیتا یہ یہاں کا, جو 200 مربوں کے مالک ہیں, پوری ریاستیں ہیں ان کی, وہ نہ ہو سکی. کوئی بھی ریفارم نہ. اور سب سے بڑی جو مسٹیک ہوئی, سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ جو آپ کی انڈسٹری کو کمیانے والی بات تھی. انڈسٹری آپ کی تباہ ہو گئی. بیوروکریٹ جب بیٹھے وہاں پہ مالک بن کے, اس کے انتظام و انصرام کو انہوں نے بربادی کر دی پاکستان کی. بہت کچھ برباد ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب نواز شریف, آپ نے پارٹیوں کا سوال کیا, جب نواز شریف آتا ہے تو اس کے بعد سیاست کی سائیکی ہی بدل جاتی ہے. بالکل. اس کا مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے.
اور ہمیشہ میں کہوں گا کہ ذمہ دار ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر بار، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، ایوب ہو، مشرف ہو، کوئی بھی ہو، لاتے تو یہ ہیں. آپ کو کیوں 25 کروڑ 30 کروڑ میں سے 30 بندے نہیں ملتے؟ آپ ان کو کیوں نہیں فارم 47 دے دیتے؟ پھر یہ تو آپ بتائیں گے. آپ نظام کو کیوں نہیں بدلتے؟ پگاڑا صاحب کہتے تھے کہ ایک جو ہے وہ پہلے پیسٹری کھایا کرتی تھی، اب وہ کیک کھا رہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ پورا بیکری کھا رہی ہے، پوری بیکری کھا رہی ہے. اب آپ کے سوال کا بھی جواب تھوڑا رہ گیا کہ یہ جو ہم صوبے بنانے جا رہے ہیں، بالکل اس کے لیے آپ کو 4 اسمبلیاں، اس کے بعد نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہیں جی، اگر یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ بل پاس کریں تو آپ یہ صوبے بنا سکتے. ایگزیکٹلی. اور اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا تو پھر آپ نہیں کر سکتے. بالکل. آئین تو یہ کہتا ہے، لیکن کیا یہ پارٹیاں یہ بات قبول کر لیں گی؟ میں دوسرا بھی آپ کو آج برملا، پی ٹی آئی کے وزراء کی کرپشن مات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو. اس وقت طاقت کا پورا محور جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، پوری دنیا کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور یہاں پہ چاہیے بھی اسی طرح کا بندہ جو آزاد ہو پارلیمان کے معاملات سے. ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، یہ ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، ہاں جی، ایک فیصلہ ساز چاہیے، اور وہ مل گیا پاکستان کو. اور یہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ 18ویں ترمیم نے پاکستان کی سالمیت پہ کاری ضرب لگائی ہے. جو کہتے ہیں نا میرا کارنامہ ہے، یہ ان کا کارنامہ نہیں ہے کہ جب آپ نے صوبوں کو سارے اختیارات دے دیے، مرکز کو آپ نے کمزور کیا، صوبوں کو طاقتور کر دیا 18ویں ترمیم میں. اب اگر 28ویں ترمیم آتی ہے تو پھر اس کا ذرا جو ہے، اس کو جیسے نیب کو انہوں نے ٹوتھ لیس کر دیا، اس طرح سے یہ ٹوتھ لیس ہو جائیں گے. اور پھر پبلک کو کوئی ریلیف دیں، معاشی صورتحال کو دیکھیں. اس وقت جی ڈی پی سے اگر 50% آپ کا جو ہے وہ قرض برابر میں آ جاتا ہے تو آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ 70% پہ چلے گئے ہیں. سر وہ کیسے آئے گا؟ اسی کی طرف تو ہم نے سوچنا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ مینجمنٹ کی بات ہے، ایک یہاں سے تہیے کی بات ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کمز فرسٹ. سر تھوڑا سا نا اس چیز کے اوپر اپنا اوپینین دیجیے گا کہ صوبوں کی سب ڈویژن کرنے سے کیا ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سر، اور جب ہم مطلب ہے کہ ان کو چھوٹے یونٹس میں تبدیل کر دیں گے ہم، تو پھر بہتری آئے گی. ایک تو انصاف دلیز پہ پہنچے گا، ٹھیک ہے جی، ہر چیز اس کے دسترس میں قریب ترین ہو جائے گی وہاں کے صوبے کے لوگوں کے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ گورننس جو ہے چھوٹے پیمانے پہ لائیں گے تو اس کو کنٹرول کر سکیں گے آپ. ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ ہے کہ ابھی میں نے کہا یہ مت چھیڑیے گا، اس ٹاپک کو ویسے چلتے رہنے دیں، اس کو ڈیبیٹ بننے دیں، پھر اوپینین آپ کے پاس آ جائے گا کہ کتنے % لوگ چاہتے ہیں. ابھی آج کی خبر ہے کہ پی ٹی آئی، خواہ وہ عمران خان ہے یا اس کی ٹیم ہے، وہ اس صوبوں کی تقسیم کو قبول کرتے ہیں. تو صوبے بنائیں انتظامی طور پہ، آگے بھی تو آپ کے ڈویژن ہے نا، کمشنر بیٹھا ہوا ہے، ڈی سی بیٹھا ہوا ہے. آپ گورنر سسٹم لائیں جو پریزیڈنٹ کے اندر کام کرے، اس کی ایک چھوٹی کیبنٹ ہو. اتنی سی ڈویژن ہے نا، بالکل، جس کو چلا رہا ہے، یا 3 ڈویژن اکٹھی کی ہیں یا 2 ڈویژن اکٹھی کی ہیں، تو اس میں ایک چھوٹا سا نظام لائیں، کمشنر اور ڈی سی. ہاں جی، کہ بھائی ابھی جو بیوروکریسی کام کر رہی ہے اس کے اوپر صرف ایک گورنر چاہیے، ہاں جی، ایک آئی جی چاہیے، ایک چیف سیکرٹری اور ایک ہوم سیکرٹری، باقی اسی طرح سے چلیں. تو یہ ممکن ہے، لیکن ابھی نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے تاکہ ملک میں جو ہے بلدیاتی نظام آ جائے، مواصلات کا نظام یہ وہ ان کے سپرد کریں. اور ڈیولیوشن آف پاور میں بھی بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جو میں انہیں رائے دیتا ہوں کہ بھائی پاور صرف ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس نہیں ہونی چاہیے، فنڈ سارے اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے، اس کے لیے کمیٹی بنائیں. بالکل.
اس میں بٹھائیں ایک فوج کا نمائندہ بھی. جیسے آپ نے بنائی پاکستان کی سلامتی کے لیے کمیٹی بنائی تو اس میں بیٹھتے ہیں نا آپ. بالکل بیٹھ. اس میں بھی وہ بھی پاکستان کی سلامتی اور بقا کے تقاضے ہیں اس کے سسٹمز کو چلانے کے لیے. تو آپ اس میں ایک بہتری لائیں, ان کو چھوٹے یونٹس میں تقسیم کریں, لیکن سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن کروائیں. اس کے بعد یہ اسمبلیاں قائم رکھیں, ساتھ نظام کو چلائیں, کیونکہ نظام کو ایک دم ڈی ریل نہیں کرنا ہم نے. اس کے بعد آپ ایک ریفرینڈم کرائیں, پاکستان کی عوام سے ڈائریکٹ پوچھیں کہ کیا یہ صوبے انتظامی طور پہ ہم بنانے جا رہے ہیں, اس میں یہ بہتریاں ہیں, آپ کے لیے یہ بہتری آئے گی, یہ بہتری آئے گی, آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس سے پہلے ملک کی معیشت کو ساتھ ساتھ درست کر لیں 6 ماہ میں, اور 6 ماہ کے بعد عوامی رائے لے کے, اور اگر پی ٹی آئی آپ کا ساتھ دے دیتی ہے تو حقیقی معنوں میں طاقت پی ٹی آئی ہے. ریفرینڈم کرائیں, ریفرینڈم کروا کے کہیں جی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم یہ یونٹس بنائیں, اس کے بعد بنا دیں. پاکستان کی بقا اور سلامتی اسی میں ہے کہ پاکستان کو 1 یونٹ کی طرف دوبارہ لے کے جائیں. صوبوں, ان چھوٹے چھوٹے صوبوں کے اختیارات کو محدود کریں, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں, تو یہ انتہائی کامیاب. امریکہ میں بھی تو اسٹیٹس ہیں نا, بالکل, کینیڈا میں بھی تو اسٹیٹس ہیں نا, گورنر ہوتا ہے ایک اور الیکٹڈ ہوتا ہے, پولیس شیرف بھی ان کا الیکٹڈ ہوتا ہے. تو آپ لائیں نا, یہاں بھی آئی جی صاحب لائیں نا, 32-33 آئی جی لانے ہیں آپ نے. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ سفر بہت لمبا ہے؟ کہنے میں تو آسان ہے لیکن امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہے. 6 ماہ کے بعد ہو سکتی ہے, 6 ماہ کے بعد ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اگلے فروری بجٹ سے پہلے ہو سکتی ہے, اس سے پہلے ہر چیز تیار ہو سکتی ہے. تو میں تو چونکہ اسٹیٹ کرافٹ کا حصہ رہا, اس لیے یہ میں سارے نشیب و فراز جانتا ہوں. اور کام اگر آپ کرنا چاہیں نا تو اس کے لیے مہینے یا ہفتے درکار نہیں ہوتے, یا سال درکار نہیں ہوتے. سر اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف 72 آورز بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں نے یہاں سے تہیا کر لیا کہ پاکستان کمز فرسٹ, میں نے پاکستان کو بچانا ہے. میرے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا, میں نے پاکستان کو اب بچانا ہے. ہم پاکستان بچانے نکلیں اگر, اور یقین کریں کہ سب لوگوں کے دل میں پاکستان کی محبت بدرجہ اتم موجود ہے. حالانکہ ہم نے خود اس کو قوم نہیں بننے دیا, ہم ریوڑ کی طرح ہانکتے ہیں. اور جب یہ پالیٹیشن, یہ پارٹیاں, ان کا ڈنگ نکل جائے گا تو پاکستان اپنے آپ جو ہے وہ ترقی کی منزلیں بھی طے کرے گا, اپنے وجود کو برقرار بھی رکھے گا. اور دیکھیں نا, آدھا تو کھو دیا, بالکل, اب آدھے کو تو بچا لو بھائی. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اچھا سر, آپ بانی بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے. ابھی جو اقتدار ہے بلاول بھٹو صاحب کو, آپ پارٹی کے کس نظریے کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا دور پیپلز پارٹی کا ہوگا نہیں ہوگا, کس نظریے میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو 1967 میں بنائی, اور میں اس کا بنیادی رکن بھی بنا 1969 میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں 2007 میں دفن کرایا لاڑکانہ میں اپنی بیٹی بہن کے ساتھ. یہ پاکستان پیپلز پارٹی 2006 ماڈل ہے, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ زرداری لیگ ہے. اور اپنی, کیا رحمان ملک پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ کیا ڈاکٹر آصم ملک پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ کیا شہری رحمان جو ہیرلڈ کی ایڈیٹر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ سر یہ 2006 ماڈل پیپلز پارٹی ہے, جو ہمیں نہیں جانتی اور ہم اسے نہیں جانتے. اور مجھے بڑی امید ہے عاصم منیر سے کہ انشاءاللہ اس کے سینے میں قرآن ہے. میں بھی قرآن پڑھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے تہیا کر لیا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو وہ ان پاکستان کے عوام کے دشمنوں سے ہماری جان چھڑوا دے, یہ نظام لے آئے جو ہم کہتے ہیں. اور صرف 25 سے, ابھی آبادی مجھے آج پتا چلا کہ 32 کروڑ ہے. بالکل, اقلیتیں 7.8 سے اوپر چلی گئی ہیں. ایسے ہی ہے. اور اگر ان کو محکوموں کو, جن کی آنکھوں میں یہ بنجر آنکھوں میں یہ خواب بوتے ہیں اور خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے,
ان کی آہیں آسمان تک جاتی ہیں. اگر عاصم منیر، حافظ عاصم منیر یہ تہیہ کر لے تو اگر پاکستان کو بچانا ہے تو یہ نظام ختم کرنا ہوگا. پاکستان کو واپس لے کے جائیں صدارتی نظام پہ، پاکستان کو واپس لے کے جائیں 1 یونٹ پہ. تو سر یہاں تو جو بھی ہے وہ ایسی نفسیات بن گئی ہے قوم کی کہ کرپشن ان کی اب خون کے ایک ایک ذرے میں چلی گئی ہے. اور اگر اس کو درست نہ کیا گیا تو پھر سر وہ نیو ورلڈ آرڈر امپلیمنٹ ہو جائے گا. اچھا سر، تھوڑی سی اب اگر ہم بات کریں نا عوام کی، اس وقت عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پستی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا قصوروار کون ہے، اور یہ کیسے نظام یہ والا بدل سکتا ہے کہ کوئی آئے اور وہ عوام کے بارے میں سوچے؟ سر دیکھیں، یہ نظام قصوروار ہے، یہ حکمران قصوروار ہے. میں مثال نقوی صاحب کہہ چکے ہیں کہ نظام ہمارا کولیپس ہو چکا ہے. تو سر اب کہہ دیا ہے تو پھر نظام کو بدلیں. نظام کو نہیں بدلیں گے تو گینگرین زدہ یہ نظام ہے، اس کی کروٹ نہیں بدلیں گے آپ تو یہ گینگرین جو ہے وہ موت تک لے جائے گی آپ کو. سر لیکن کہنے والے بھی تو نظام کا حصہ نا. سر وہی میں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب جنہوں نے کہا، وہ خود تو 5-7 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں. انہیں اس وقت نہیں پتا کہ نظام بیٹھ گیا. چلو بیٹھ گیا، میں کہتا ہوں بیٹھ گیا، اقرار کیا، ایک حقیقت کا اقرار ہو گیا. اب اس کا حل نکالیں نا. یہ گڈریا حل دے رہا ہے آپ کو یہاں بیٹھ کے، تو یار اس پہ غور کر لو. مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کام ہیں، ان کے ساتھ ان کو اس کو تقویت دینے کے لیے کھڑے ہیں. تو بھائی کہیں پہ آپ غلط اگر سوچ رہے ہیں تو آپ کو اگر اچھی سوچ ملتی ہے تو اس سوچ سے اپنی سوچ کو بدل لو. پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا اگر عاصم منیر صاحب ایک شخص اگر چاہے گا تو. نہیں تو جیوز ورلڈ آرڈر 1980، پاکستان اور انڈیا کا مرجر، کشمیر کی آزادی، الگ ملک، تو پھر سوچئے، پھر وہی محکوم، پھر اقلیت. آج جو ہم یہ میچنگ کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں نا، پھر دھوتی بھی لنگوٹی بھی میسر نہیں آئے گی. تو بچیں اس وقت سے. اچھا سر، آپ کے سیاسی کیریئر میں کون سے ایسے سیاستدان ہیں جن کو آپ نفرت کے باوجود بھی عزت کے درجے پر رکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، کرپشن سبھی کرتے ہیں، یعنی کوئی اکا دکا ہوتا ہے. میں نے بیوروکریسی میں بھی دیکھا کہ ایک فیڈرل سیکرٹری کے گھر میں ایک ٹائم پہ کھانا پکتا تھا. میں نے وزراء میں سے بھی دیکھا کہ جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے آتے تھے. میں خود رہا، میں ڈھابے سے 5 روپے کی روٹی منگوا کے کھاتا تھا کہ میں میریٹ سے اگر کھایا میں نے کھانا، جو میری جبلت نہیں ہے اس طرح بوفیز میں اور اس میں یہ کھانے رنگ برنگے منگانے کی. تو 25-30 لوگوں کا میرا سٹاف بھی کھانا کھائے گا میریٹ سے. 25-30 یہ لوگ گھر پہ بھی رات کا کھانا لے کے جائیں گے. تو لہٰذا ایسے لوگ ہیں، لیکن ہر ایک نے اس بہتی گنگا میں ضرور ہاتھ دھوئے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ سر ایک چیز پہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ جیسے آرمی میں آپ کو ایک پلاٹ ملتا ہے جب آپ کرنل ہوتے ہیں، اس کے بعد بریگیڈیئر ہوتے ہیں، جنرل ہوتے ہیں تو ملتا ہے. چلو میں اس کو کرپشن نہیں، یہ ان کا حق ہے، ان کی خدمات کے عوض ان کو عطا کیا جا رہا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، مجھے بھی بلو ایریا میں پلاٹ الاٹ ہو رہا تھا، مجھے بھی چاند ہاؤسنگ میں پلاٹ الاٹ ہو رہا تھا گوادر میں، مجھے بھی بارکاؤ میں پلاٹ الاٹ ہو رہا تھا گھر کے لیے. اگر میں نے نہیں لیا یا میں نے سمجھا کہ یہ میں تو خدمت کر رہا ہوں ملک کی، تو پھر معاوضہ کیسا، پھر ریوارڈ کیسا؟ تو یار وہی میں کہتا ہوں کہ 25 کروڑ میں سے 25 لوگ آپ کو مل جائیں گے جو رزق حلال ہے عبادت پہ یقین رکھتے ہیں، جو آج بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں منسٹر ہونے کے باوجود، اقتدار کی ان سیڑھیوں پہ رہے جہاں پہ مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ میسر ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی. کل میں گلزاری لال نندا کی سٹوری پڑھ رہا کہ فٹ پاتھ پہ ایک چارپائی، ایک بالٹی اور ایک لوٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مالک مکان نے 6 ماہ کا کرایہ نہیں دیا، باہر رکھ دیا بیٹھ کے.
تو لوگ ہیں. اچھا سر، نوجوان اس وقت نا بڑا ڈس ہارٹ ہے سیاست کو لے کر. کبھی ایک تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم سیاست میں آ کر اپنے آپ کو پیش کریں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے نوجوان کو کہ وہ اگر سیاست میں کس طریقے سے آئیں، یا اگر اس ملک کی خدمت وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری پوری یوتھ جو ہے وہ ہمارے بھی پی ایس ایف میں ہم نے دیکھا اس وقت کی پالیٹکس اور تھی. ایگزیکٹلی ہم بھی پالیٹکس کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ فیڈریشنس بھی آئیں, پھر ان پہ پابندیاں بھی لگیں. پھر اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس کو ایک لیڈر یا سہارا ملا عمران خان کی صورت میں, اور پوری یوتھ جو ہے وہ ایک تو اس کی پرسنالٹی کا کرزما تھا ہیں جی. تو سر بات یہ ہے کہ ان کو ایک لیڈر ملا یوتھ کو. وہ لیڈر جب ان سے چھن گیا تو یوتھ مایوس ہو گئی. پھر یوتھ کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے اداروں, ہماری کورٹس نے جو کچھ کیا, ایگزیکٹلی یوتھ اب بالکل جو ہے وہ مایوس ہو گئی کہ ہمارا کوئی رول بھی نہیں کر پا رہا, ہمارا کوئی رول نہیں ہے پاکستان میں ہیں جی. اب مایوسی ہے. اب اسی لیے مائیگریشن بہت ہو رہی ہے. ہر مہینے آپ کے تقریباً جو ہے 1-1.5 لاکھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں. بڑے لوگ تو چلے گئے بالکل, لیکن یہ بچے جو مایوس ہو گئے ہیں آپ سے, اور ان کے پاس ٹیلنٹ ہے, ان کے پاس وہ کچھ ہے. میں رواد ٹیکنالوجی پارک میں بیٹھا ہوا ہوں. ٹیکنالوجی پارک میں میں دیکھتا ہوں آئی ٹی میں اور باقی زندگی کے شعبوں میں ایسے بچے, ایسی یوتھ جو ہے کہ وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس نے یہ جو بچہ تھا کراچی کا, اس نے آئی ٹی میں کیا بالکل رول پلے کیا. یہاں پہ آئی ٹی میں بچے ایسی چیزیں نکال رہے ہیں, ایسی ایپس نکال رہے ہیں. مجھے ایک بچے نے کہا, اس نے کہا سر یہ فوڈ پانڈا اور یہ جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں اوبر کھڑے, یہ 32 سے 52 ارب روپیہ لے جاتے ہیں پاکستان سے کما. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو میں نے ایسی ایپس بنائی ہیں کہ میں ان کو ناکوں چلے سے بہت یہ چھوڑ کے بھاگ دیں گے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم فوڈ پانڈا کیوں نہیں بنا سکتے؟ میں نے بنا دیا. یہ ٹاپ سٹی میں بیٹھا 26 سالہ نوجوان, ایسی میں دنگ رہ گیا. میں نے کہا یہ ٹیلنٹ ہے پاکستان. سر ٹیلنٹ تو ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے اس کو سیاست کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں, یہ سامراج جو ہے یہ اٹھنے نہیں دے گا ان بچوں کو, اس نسل کو. خاص طور پہ ابھی جو انڈیا میں سر ریفرینڈم ہوا ہے یوتھ کی وجہ سے, اور یہ نہیں اٹھیں گے, یہ نہیں اٹھنے دیں گے. یہ اس ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے کہ یوتھ کو بالکل جو ہے زیرو کر. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ فرد واحد اگر چاہے اور یہ نظام جو ہے اس کو اگر اسٹیٹ کرافٹ کو کروٹ دے تو پھر انشاءاللہ یوتھ بھی ساتھ ہوگی, اور یہ نکل آئے ذاتی ریونج اور فلاں اور یہ نکل آئے. تو سر یقین کریں کہ رونا آتا ہے جب میں ٹیلنٹ کو دیکھتا ہوں, جب چیزوں کو دیکھتا ہوں. میڈم عائشہ ایجوکیشن پہ ایک نام ہے, اور اس طرح کے یوتھ کو, بچے بچیوں کو اگر ذرا سا راستہ ہم دیں تو وہ کہاں سے کہاں. لیکن یہ کہ امریکہ چاہتا ہے بالکل پاکستان میں ایسا کیا آپ کی صہیونی طاقتیں چاہتی ہیں؟ میں نے تو ایک شعر پہ ختم کروں کہ جینے کا حق سامراج نے چھین لیا, جینے کا حق سامراج نے چھین لیا, اٹھو اب مرنے کا حق استعمال. سر تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا, اور امید کرتے ہیں کہ جو جذبہ آپ میں اب تک ہے وہ ہماری آنے والی جینزیز کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سر ہمیں نظر آئے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.